معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، بات جب عشق مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات جب عشق نبی کی ہوتی ہے تو بے ساختہ زبان پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ وہ بلال جن کا رنگ تو کالا تھا مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے ان کو اعلیٰ بنا دیا۔ وہ بلال جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا کہ اپنا مؤذن بنا لیا۔ کسی نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا تھا، اے بلال ذرا یہ بتاؤ، تو نے مذہب اسلام میں ایسی کون سی چیز دیکھی تھی کہ تو کلمہ طیبہ پڑھ کر مذہب اسلام میں شامل ہو گیا، مذہب اسلام میں داخل ہو گیا، مومن بن گیا، مسلمان بن گیا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ٹھنڈک کا موسم تھا، رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، ٹھنڈک کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور مجھے سخت بخار تھا، بخار کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر میں امیہ بن خلف کا غلام تھا اور امیہ بن خلف بڑا ظالم تھا، بڑا شفاف تھا۔ اس رات کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس رات میرا مالک کئی کلو جو لے کر آیا اور کہنے لگا، اے بلال اس جو کو پیس دے۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے، کچھ نہیں بول سکے، وہ جو دے کر چلا گیا، مگر حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، مجھے بخار تھا، میں نے دوا لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا پھر میرا آقا، میرا مالک یعنی امیہ بن خلف آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور مجھ پہ غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اے بلال میں نے تجھے کام دیا تھا اور تو سو گیا، مجھ سے ڈرتا نہیں، مجھ سے خوف نہیں کھاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہے، میرا جسم بخار کی وجہ سے کانپ رہا ہے، میری طبیعت ایسی نہیں ہے، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں۔ امیہ بن خلف کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اے بلال کام تو تجھے آج ہی رات کرنا پڑے گا، ابھی تک تو میں نے تجھ سے کہا تھا کام یہاں گھر کے اندر بیٹھ کر کرنا، لیکن اب تجھے کھلے آسمان کے نیچے کرتا اتار کر ٹھنڈک میں بیٹھ کر کام کرنا ہوگا، کھلے آسمان کے نیچے چکی چلانا ہوگا اور جو پیسنا ہوگا۔ جناب حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ میں اس کا غلام تھا، اگر انکار کرتا تو امیہ بن خلف مجھ پر ظلم و تشدد کرتا۔ جناب حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ننگے بدن ٹھنڈک والی رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گیا، چکی چلانے لگا، لیکن میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھیں اشکبار تھی، میں چکی چلا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال کے آنکھوں میں آنسو ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال تو رو کیوں رہا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ اور اتنی ٹھنڈک میں تو ننگے بدن کیا کر رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی اور زارو قطار رونے لگے، روتے روتے عرض کرنے لگے، اے محمد عربی کیا کروں؟ میرا مالک امیہ بن خلف بہت بڑا ظالم ہے، اس نے مجھے اس ٹھنڈک والی رات میں جو پیسنے کے لیے دے دیا ہے، مجھے بخار بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال اٹھ کھڑا ہو جا، اپنے بستر پر جا کر لیٹ جا، آج کی رات تیرا کام پورا میں کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھا دیا۔ بلال اپنے بستر پر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں کہ میں پوری رات پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتا رہا، دیدار کرتا رہا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا سامان اکٹھا کیا اور جناب حضرت بلال حبشی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، لو بلال اب تمہارا کام ہو گیا، اب تمہارا مالک تمہیں نہیں مارے گا، تم پر ظلم و تشدد نہیں کرے گا۔ جناب حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں، ایک رات ایسا نہیں ہوا بلکہ مسلسل 3 راتوں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس آتے رہے اور میرا سارا کام کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی بیان فرماتے ہیں کہ جب تیسری رات پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا، ان کے دامن کو میں نے پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جسم اگرچہ امیہ بن خلف کا غلام ہے لیکن یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل آپ کا غلام ہو چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں شامل کر لیجیے، مذہب اسلام میں داخل کر لیجیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام میں شامل ہو گئے، مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، مومن ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ لیکن جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مذہب اسلام میں شامل ہو گئے، مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، مومن بن گئے، مسلمان بن گئے، تو جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا، اس کو معلوم ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا، ان پر ظلم و تشدد کرنے لگا، انہیں گرم ریت پر سلا دیتا، ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور امیہ بن خلف کہنے لگا، اے بلال محمد عربی کا نام مت لے، مدینے والے آقا کا نام مت لے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، اے امیہ بن خلف سن لے، جب تک بلال کے جسم میں جان رہے
رہے گی، محمد کے میم پر قربان رہے گی۔ اور حضرت بلال حبشی نے پورے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا، پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا، پوری امت محمدیہ کو یہ بتا دیا کہ ظلم چاہے جتنا بھی ہو جائے مگر سن لو وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔